اگر کسی شریف لڑکے کی نئی شادی ہو اور ایسی بیوی ملے جو پہلے سے بوائے فرینڈ رکھتی ہو، آج کل کے لڑکے شادی دیر سے کرنے کے عادی ہیں تو حدود سے باہر تو ہو جاتے ہیں، لیکن آج کل کے کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ شریف لڑکا ایسے میں کیا کرے اور لڑکی کے ایپ جان جائے؟ بھائی اب اس پہ پردہ ڈالے. آپ کو اپنی بیوی کا کوئی ایپ پتہ چل گیا جو شادی سے پہلے کا ہے، بیوی کو آپ کا ایپ پتہ چل گیا جو شادی سے پہلے کا ہے، تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کے کیا ہو؟ لباس. لباس کا کام آپ کے ایپ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے یا چھپانا ہوتا ہے؟ لباس تو ساری پھوڑے پھنسیاں کھڈے سب کیا کر دیتا ہے، اوپر سے بڑے اچھے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں آپ. تو الٹا کام ہو رہا ہے آج کل. ایک دوسرے کی عزت کا جنازہ سب سے زیادہ کون نکالتا ہے؟ میاں بیوی. اچھے بھلے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، اچھی بھلی عورت ذلیل ہو جاتی ہے. تو جن کو اللہ نے لباس کہا ہے کہ تم تو ایک دوسرے کے رازدار ہو، وہی اس بے لباسی کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو یہ بہت غلط ہے. بعض خواتین یہ کرتی ہیں، اللہ معاف فرمائے تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، آج کل یہ نوجوانوں میں فحش فلمیں دیکھنے کا بہت رواج ہو گیا ہے، تو وہ بیویاں پکڑ لیتی ہیں یہ حرکتیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر وہ سب کو بتا رہی ہوتی ہے خاندان میں، میرا میاں یہ کرتا ہے، میرا میاں یہ کرتا ہے. مجھے بھی فون کر کے بعض عورتیں بتاتی ہیں کیا کروں میں تو پریشان ہو گئی، میرا میاں ایسا گندا. تو میں کہتا ہوں آپ کے میاں نے بہت گندا کام کیا، لیکن آپ اس سے بھی زیادہ گندا کام کر رہی ہو کہ اس کی برائی کو ساری دنیا کے سامنے، اور اس میں آپ کی اپنی بدنامی، آپ کی اولاد کی بدنامی. ذرا سی کسی کو دشمنی ہوگی نا، وہ آپ کے بچوں کو تانا دے دے گا کہ تمہارا باپ ایسا تھا. اور آپ کی بدنامی، عورت کی عزت تو اس کے شوہر سے ہے. تو میں صاف کبھی ایسی کوئی فون آئے نا، میں صاف منع کر دیتا ہوں، مجھے نام نہیں بتانا، نام نہیں بتانا، بس اپنا بھی نام نہ بتاؤ، اس کا بھی. میں نہیں چاہتا بھائی میں پہنچوں، ہم کیوں کسی کے راز پر مطلع ہوں. تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ جب مسئلہ پوچھیں یوں پوچھیں، کسی خاتون نے ہم سے یہ کہا ہے کہ ان کے شوہر ایسا کر رہے ہیں، تو ان خاتون کو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اس طرح سے پوچھا کریں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے کہ آپ بھی تو کسی خاتون ہی ہے نا جنہوں نے آپ ہی کو بتا دیا. تو ایسے میں گول مول کرنا جائز ہے. کیوں راز فاش کر رہی ہو بھائی اپنا اور اپنے شوہر کا؟ تو اس میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ بھائی اس کے راز کو کسی کو نہ بتائیں. خواتین کیا کرتی ہیں، ایک کو بتائے کسی کو بتانا نہیں، میں تمہیں بتا رہی ہوں کسی کو بتانا نہیں. وہ 6 کو بتائے گی دیکھو صرف تمہیں بتا رہی ہو، کسی کو بتانا نہیں. اور جب وہ 18,000 لوگوں تک بات پہنچتی ہے تو وہ فحش فلموں میں مزید اضافہ کر کر کے لگائی بجھائی کے پھر ناجائز تعلقات، اور وہ جو نہیں بھی گئی ہوتی ہے نا، وہ 20 الزامات اور لگ کے آگے ضرب ہوتی چلی جاتی ہے. وہ بیچارہ کمبخت بعد میں توبہ بھی کر لیتا ہے بعض دفعہ رو رو کے اور چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کی نگاہوں میں بھی گر گیا، معاشرے کی نگاہوں میں بھی، اولاد کی نگاہوں میں بھی گر گیا، کیونکہ یہ باتیں پھر اولاد تک بھی کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ جاتی ہیں. تو اس لیے بہت میں یہ نہیں کہہ رہا، اس کا دفاع نہیں کر رہا، آپ کی میاں کا کام گندا کیا بہت ہی، لیکن اس گندے کام کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو محبت سے الگ لے جا کے سمجھائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کو بولیں گے یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا، آپ شادی شدہ ہو، آپ کو ایک حلال اللہ نے نعمت دی ہے، تو آپ کیوں اس گندگی کی طرف جا رہے ہو؟ اس کا ساتھ دیں، اس سے وہ برائی چھڑوانے کی کوشش کریں. پھر بھی اگر وہ نہیں چھوڑتا وہ تو صبر کریں. پھر ہر برائی ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، ختم کر دیں. طلاق لے کے جائیں گی، پتہ نہیں کوئی پاک دامن ملے گا نہ ملے. مارکیٹ میں بندے شارٹ ہے، پاک دامن ہونا تو پھر الگ سے. بندے شارٹ چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں، صحیح ہے نا؟ ایسا نہ ہو اگلے کے پاس جائیں، وہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہو، پتہ چلا کہ یہ تو وہ کم از کم فلموں پہ گزارا کر رہا تھا، تو کم بات اسکائپ پہ لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے. وہ ایک غلام تھا، غلام، وہ اپنے مولا سے پریشان تھا، یہ ظلم کرتا ہے تو مجھے بیچ دے. اس نے کہا دیکھ آج کل زمانہ بڑا خراب ہے، اگلا ملے گا مجھ سے بھی بڑا ظالم. اس نے کہا نہیں تیرے سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے نفت العرب میں واقعہ پڑھا تھا. تو اس نے بیچ دیا اس کو. اگلے کے پاس گیا، وہ اور چترول لگایا کرتا تھا اس کے. اس نے کہا یار پہلے والا تو پھر بھی اچھا تھا. تو پھر مجبوراً وہ اس نے کہا دیکھ زمانہ بڑا خراب ہے، مجھ سے برا ہی ملے گا، مجھ سے اچھا نہیں ملے گا. مجبوراً کہیں گے نہیں اتنا برا کون. تو بالآخر وہ لمبا قصہ ہے، ایسا آدمی ملا، وہ مطالعے کا شوقین تھا. مولا جو تھا نا مالک، وہ کیا کرتا تھا، اس کا سر مڈا کے اسٹینڈ کے طور پر نا اس کو بٹھاتا تھا اور اس کے سر پہ لیمپ چراغ رکھ دیتا تھا اور کہتا ہے ہلنا نہیں. چراغ تو ایسی چیز ہے نا، گرم تیل ہوتا ہے، ذرا سا ہلے وہ تو اب یہ پوری رات ایسے. اور وہ محترم اس میں کیا کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں. صحیح ہے نا؟
اس پہ یہ صبر کر کے بیٹھ گیا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اب کوئی گردن کاٹنے والا ہی آئے گا. تو پوری اس کوشش کریں شوہر کی یہ گندگیاں چھوٹ جائیں. نہیں چھوٹ رہی تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینا چاہے گا, سزا دے گا, جو اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ ہے. لیکن اپنا گھر کو خراب نہ کریں, اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں, اس سے بڑا فتنہ اور فتنہ ہو جاتا ہے. اور اس کمبخت کو بھی چاہیے کہ اللہ کے بندے کچھ اللہ کا خوف کرو. تمہاری بیوی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, اس کا اثر تو برا پڑتا ہے بہرحال, اس کے دل سے عزت نکل جاتی ہے, وقار نکل جاتا ہے, اور اللہ نہ کرے بچوں کو پتہ چل گیا, وہ پھر باپ کا وقار ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے. تو بچے پھر آج کل اتنے سمجھدار تھوڑی ہیں کہ باپ کے احسانات کو دیکھیں, وہ ایک برائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہی عافیت ہے. آخرت بھی خراب, دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اس میں. اور اگر کسی سے گناہ ہو گیا, بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے, اللہ توبہ کرنے کے لیے, قبول کرنے کے لیے تیار ہے. عادت پڑ گئی ہے تو اہل اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کرو کہ بھئی مجھے اس کی لت پڑ گئی ہے, کیسے یہ لت چھوٹے, کیسے عادت چھوٹے. اور نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس کا اچھا علاج کرتے ہیں. جو سائیکالوجسٹ ہیں نا, ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے کہ مجھے فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے, میں اس برائی کو, کیونکہ نفسیاتی بیماری ہے نا, یہ دماغ ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے, تو دماغی ڈاکٹر اس کا اچھا علاج کر لیتے ہیں. ان سے رابطہ کیا جائے. بھائی میں بعض دفعہ ڈاکٹر ذرا ضرور سے زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا, دیکھ لیا تو کیا ہو گیا, ریلیکس. اس کو اس طرح کا ڈاکٹر ہو تو آپ اس سے بولیں یہ میری ہیڈ ایک ہے, یہ برائی ہے یا نہیں ہے, آپ مجھ سے یہ چھڑوائیں, میں آپ کو اس چیز کے پیسے دے رہا ہوں بس. کیونکہ بعض اس طرح کے بھی ڈاکٹروں کے کیس آ رہے ہیں. میں نے ایک لڑکے کو عادت پڑی ہوئی تھی اسی قسم کی برائی کی, میں نے کہا ڈاکٹر سے رابطہ کرو, تو وہ ڈاکٹر نے اس کو بولا بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ریلیکس ہو جاتے, تھوڑا سا ایزی فیل کر لیتے ہو تو کیا ہو جاتا. تو میں نے کہا یہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہا ہے برائی کے, اور اس کے بڑے نقصانات ہیں. کوئی اگر ماہر نفسیات کہتا ہے نا کہ اس کے نقصانات نہیں ہیں, بعض ماہر اس کو تو سبھی مانتے ہیں نقصان ہے فحش فلمیں دیکھنے کے, لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جس میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, ہوتا ہے, بہت خرابیاں ہوتی ہیں. تو وہ آپ ہم سے پوچھیں تو ہم آپ کو بتائیں گے اس میں کیا کیا برائی ہیں, کہ فزیکلی انسان اس کو باڈی کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو ہاں یہ جو حکیم باز بڑھا دیتے ہیں کہ یوں خون کی کمی ہو جاتی ہے, یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, لیکن فزیکلی بہت سارے انسان کو پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ نے جو ایک راستہ رکھا ہے نا کہ نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرو, اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کریں گے آپ کی باڈی اس سے متاثر ہوگی اور آپ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, اس لیے ڈاکٹر سے جا کے کہیں بھائی میں علاج کے لیے آیا ہوں, مجھ سے یہ میں چھڑوانا ہی چھڑوانا ہے, پیسے آپ کو اس چیز کے دوں گا میں. تو نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس کا بہت اچھا علاج کرتے ہیں.